ایک ایسی خاتون جس نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی، ایک ایسی بہن جس نے قائد اعظم کے خواب کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اسی مادر ملت کو سیاسی مخالفت، کردار کشی اور طاقتور حکمرانوں کے دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ آخر مادر ملت فاطمہ جناح کی زندگی کی وہ حقیقت کیا ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مادر ملت فاطمہ جناح رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں۔ زیادہ تر لوگ انہیں صرف قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی بہن کے طور پر جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی اپنی ایک الگ شناخت، جدوجہد اور قربانیوں کی داستان ہے۔ ناظرین، فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ جب وہ اپنی کم عمری میں تھیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ محمد علی جناح نے ان کی پرورش اور تعلیم کا خاص خیال رکھا۔ اسی وجہ سے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان غیر معمولی محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہوا۔ اس دور میں بر صغیر میں خواتین کی تعلیم عام نہیں تھی، لیکن فاطمہ جناح نے تمام رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ڈینٹل سرجری کی تعلیم حاصل کی اور بر صغیر کی پہلی مسلم خاتون ڈینٹسٹ بن گئی۔ یہ کامیابی اس زمانے میں کسی انقلاب سے کم نہیں تھی۔ ناظرین، فاطمہ جناح کی زندگی کا سب سے متاثر کن پہلو ان کی قربانیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے کئی خواب قربان کر دیے، شادی نہیں کی اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے بھائی اور قوم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے شہرت یا اقتدار کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے جذبے سے زندگی گزاری۔ ناظرین، 1929 میں رتن بائی جناح کے انتقال کے بعد فاطمہ جناح قائد اعظم رحمہ اللہ کے اور بھی قریب آ گئیں۔ انہوں نے قائد اعظم کی صحت، گھر اور روزمرہ کے معاملات کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ اہم سیاسی ملاقاتوں اور سفر میں بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ فاطمہ جناح کے تعاون کے بغیر قائد اعظم کی جدوجہد کہیں زیادہ مشکل ہو سکتی تھی۔ ناظرین، فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ وہ خواتین کو مسلم لیگ کا حصہ بننے کی ترغیب دیتی تھی اور مختلف جلسوں سے خطاب کرتی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے قیام کی۔ 1947 میں پاکستان کا قیام برسوں کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ فاطمہ جناح اسے صرف ایک ملک نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے خواب کی تعبیر سمجھتی تھی۔ ناظرین، 1948 میں قائد اعظم رحمہ اللہ کے انتقال نے فاطمہ جناح کو شدید صدمہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنے بھائی، دوست اور سب سے بڑے ساتھی کو کھو دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قوم کی خدمت جاری رکھی۔ پاکستانی عوام نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں مادر ملت کا لقب دیا۔ وہ خواتین کے حقوق، جمہوریت اور آئینی نظام کی حمایت کرتی رہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی ایوب خان کے خلاف جدوجہد۔ 1965 میں مختلف اپوزیشن جماعتوں نے فاطمہ جناح سے درخواست کی کہ وہ ایوب خان کے مقابلے میں انتخاب لڑیں۔ فاطمہ جناح نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ تھا کیونکہ ان کے سامنے ایک طاقتور فوجی حکمران موجود تھا۔ مادر ملت فاطمہ جناح جہاں بھی جاتی، ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے۔ کراچی، لاہور، ڈھاکہ، ہر جگہ ان کی مقبولیت نمایاں تھی۔ لوگ انہیں جمہوریت اور عوامی حقوق کی علامت سمجھنے لگے۔ انتخابی مہم کے دوران ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ ان کی عمر، صحت اور سیاسی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے گئے، لیکن فاطمہ جناح اپنے موقف پر قائم رہیں۔ ناظرین، اس الیکشن میں سرکاری نتائج کے مطابق ایوب خان کامیاب قرار پائے، لیکن اپوزیشن اور فاطمہ جناح کے حامیوں نے نتائج پر سوالات اٹھائے۔ یہ بحث آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک متنازع باب سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح کی پر اسرار وفات کے بارے میں۔ 9 جولائی 1967 کو مادر ملت فاطمہ جناح اپنے گھر میں انتقال کر گئیں۔ سرکاری طور پر وفات کی وجہ دل کا عارضہ بتائی گئی، لیکن بعد میں مختلف سوالات اور شکوک و شبہات بھی سامنے آئے۔ تاہم آج تک کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، آج بھی مادر ملت فاطمہ جناح
پاکستان کی تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک خاتون بھی قوم کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ ناظرین، مادر ملت فاطمہ جناح صرف قائد اعظم کی بہن ہی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم رہنما، جمہوریت کی علمبردار اور قوم کی ماں بھی تھی۔ ناظرین، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور اصولوں کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل قیادت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک فاطمہ جناح، قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔